السلام علیکم دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو لیسن ہے، وہ ہے فی السوق، بازار میں۔ سوقن جمع اسواق، بازار۔ ساتھی ہم لوگ تو اکثر و بیشتر بازار کا رخ کرتے ہیں، بازار جاتے ہیں، بعض ضرورت کے سامان خریدتے ہیں اور بعض دکانوں کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو یہاں پر صاحب کتاب نے بازار کا عنوان اور قائم کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ عربی میں اپنا ایک مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایک رسوخ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس طرح کے الفاظ کو روزمرہ کی بول چال میں لائیے اور اس طرح کے عبارات حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس طرح کے اسباق کو پڑھ کر کے، مطالعہ کر کے کوشش کیجیے کہ آپ اس کو اپنے روزمرہ کے بول چال میں استعمال کریں، تاکہ اس سے آپ کی انشاء اچھی ہو جائے، آپ کی عربی اچھی ہو جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی السوق، بازار میں۔ سوق جمع اسواق، بازار۔ عمر هل زرت سوق هذا البلد یا صدیقی، یعنی دو شخصوں کو صاحب کتاب نے یہاں پر لا جمع کیا ہے اور ان دونوں میں آپس میں بات چیت ہوتی ہے بازار کے متعلق، کس طرح وہ بازار میں کس طرح چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا کیا چیزیں وہ لوگ دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے بیان کر رہے ہیں۔ اور وہ دو لوگ کون ہیں؟ عمر اور خالد۔ عمر هل زرت سوق هذا البلد یا صدیقی، کیا آپ نے اس شہر کے بازار کی زیارت کی ہے؟ یا صدیقی، اے میرے دوست۔ زارا یزور، زیارتن کے معنی زیارت کرنا۔ هل زرت سوق هذا البلد، کیا آپ نے زیارت کی ہے اس شہر کی مارکیٹ کی، اس شہر کے بازار کا؟ یا صدیقی، اے میرے دوست۔ خالد لا یا اخی، نہیں اے میرے بھائی۔ فإنی غریب جدید، اس لیے کہ میں ایک نیا آدمی ہوں۔ غریب جمع غربا، اجنبی، پردیسی۔ غریب موصوف، جدید صفت، موصوف صفت مل کر کے ان کی خبر۔ اس لیے کہ میں ایک غریب یا یہ کہ ایک پردیسی آدمی ہوں۔ فی ھذا البلد، اس شہر کا۔ لا اعرف الطریق، میں راستہ نہیں جانتا ہوں۔ عمر تعالی، آئیے، تعالی یہ فعل ہے، یہ اسم فعل ہے اور امر ہے۔ تعالی معی، آئیے میرے ساتھ۔ فإنی ذاہب إلی السوق، اس لیے کہ میں بازار جا رہا ہوں۔ لأشتری بعض الحوائج، تاکہ میں بعض ضروریت کی چیزیں خرید لاؤں۔ لام کئی فعل اشترا پر داخل ہونے کی وجہ سے یہ فعل منصوب ہے، اسی وجہ سے یہاں پر نصب لا ہے۔ لأشتری، تاکہ میں خریدوں بعض الحوائج، بعض ضروریات کی چیزیں، بعض ضروریات کے سامان۔ حیجۃ جمع حوائج۔ ونرجع قبل المغرب انشاءاللہ، اور ہم مغرب سے پہلے انشاءاللہ لوٹیں گے۔ فإن السوق غیر بعیدۃ، اس لیے کہ بازار دور نہیں ہے۔ غیر بعیدۃ، دور نہیں ہے۔ خالد ماشاء اللہ، هذه سوق کبیرۃ، یہ ایک بڑی مارکیٹ ہے، یہ ایک بڑا بازار ہے۔ والدکاکین نظیفۃ جمیلۃ، اور دکانیں صاف ستھری اور خوبصورت ہیں۔ دکان جمع دکاکین، دکان۔ نظیفۃ، صاف ستھری، جمیلۃ، خوبصورت۔ الدکاکین یہ ہو جائے گا مبتدا، نظیفۃ صفت یہ خبر اول اور جمیلۃ خبر ثانی۔ وما هذا الدکان الجمیل، اور یہ خوبصورت دکان کس چیز کی ہے؟ ما کا معنی یہاں کس چیز کے کر لیں گے۔ ما هذا الدکان الجمیل، یہ خوبصورت دکان کس چیز کی ہے؟ الی الیمین، رائٹ سائڈ، داہنے جانب۔ یا عمر، اے عمر۔ عمر هذا دکان فاکہانی، یہ میوہ فروش کی دکان ہے۔ فاکہانی، میوہ فروش۔ دکان مضاف، فاکہانی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے هذا مبتدا کی خبر، یہ میوہ فروش کی دکان ہے۔ الا تری الی الفواکہ، کیا تم میوے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہو؟ وتری الناس، اور لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ یساومون، ساوم یساوم، مساومتن کے معنی بھاؤ تاؤ کرنا، خرید و فروخت میں بھاؤ تاؤ کرنا۔ یساومون الفاکہانی فیہا، وہ لوگ اس سلسلے میں یعنی خرید و فروخت کے سلسلے میں میوہ فروش سے بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں۔ خالد انا اريد ان اشتری شیئا من الفواکہ الموز والجوافۃ والبرتقال۔ دیکھیں، فاکہۃ جمع فواکہ، میوہ۔ الموز کے معنی کیلا، جوافۃ کے معنی امرود، اور برتقال کے معنی نارنگی، سنترا۔ میں کچھ چیزیں خریدنا چاہتا ہوں میوہ میں سے، یعنی میں کچھ میوہ جات خریدنا چاہتا ہوں۔
وہ کیا ہے؟ وہ کیلا ہے، امرود ہے اور سنترا نارنگی ہے۔ فإني أريد أن أدعو بعض الإخوان إلى الفطور بكرة، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بعض دوستوں کو، بعض بھائیوں کو صبح سویرے ناشتے کی دعوت دوں۔ بکرتن صبح سویرے، الفطور ناشتہ۔ پھر سے ترجمہ دیکھ لیجیے، انا اريد ان اشتری شیئا من الفواکہ الموز والجوافۃ والبرتقال، میں کچھ میوہ جات خریدنا چاہتا ہوں، کیلا، امرود اور سنترا، اس لیے کہ میں بعض بھائیوں کو صبح ناشتے کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ عمر، الجوافۃ غالیۃ جدا فی هذه الايام، غالیۃ کے معنی قیمتی، غالیۃ بمعنی قیمتی، جدا بہت، فی هذه الايام ان دنوں۔ عمر، امرود ان دنوں بہت قیمتی ہے، بہت مہنگا ہے، والبرتقال حامض، اور نارنگی اور سنترا تو کھٹا ہے، حامض کھٹا، والبرتقال حامض سنترا کھٹا ہے، ولا بأس بالموز، اور کیلے میں کوئی حرج نہیں۔ خالد، تفضل یا اخی، تشریف لائیے، تفضل کے معنی تشریف لائیے، یا اخی اے میرے بھائی، نساوم الفاکہانیہ، ہم میوہ فروش سے بھاؤ تاؤ کریں۔ عمر، احسن ان نشتری الفواکہ من سوق الخضر بکرۃ، احسن بہتر ہے کہ ہم میوہ خریدیں سبزی منڈی سے، بکرتن صبح، ان نشتری الفواکہ ہم میوہ خریدیں، من سوق الخضر، سوق الخضر کا معنی کر لیجئے سبزی منڈی، اوکے۔ احسن کا معنی کر لیجئے بہتر ہے، اچھا ہے، اچھا یہ ہے کہ بہتر ہے کہ ہم سبزی منڈی سے صبح میوہ خریدیں، پھل خریدیں۔ فإن الفواکہ والثمار فیہا کثیرۃ ورخیصۃ، اس لیے کہ میوہ اور پھل اس میں بہت زیادہ ہیں اور سستا ہے۔ رخیصۃ کے معنی سستا، ثمار کے معنی پھل، واحد ثمر۔ خالد، ھذا ھو الرأی، یہ رائے ہے، یہ وہ رائے ہے۔ اب اس کا ترجمہ کر لیجئے، ہاں یہ رائے مناسب ہے، ھذا ھو الرأی، یہ رائے مناسب ہے۔ وما ھذہ الدکاکین یا عمر، اور یہ دکان کس چیز کی ہے اے عمر؟ وما ھذہ الدکاکین، یہ دکان کس چیز کی ہے اے عمر؟ عمر، ھذہ دکاکین القماش، یہ کپڑا فروش کی دکان ہے، یہ کپڑے کی دکان ہے۔ قماش کی معنی کپڑا۔ الا ترى، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو، کیف بسطوا انواعا من القماش، کیسے ان لوگوں نے قسم قسم کے کپڑے پھیلا دیے ہیں۔ بسط یبسط، بسطن معنی پھیلانا، کیسے لوگوں نے قسم قسم کے کپڑے پھیلا دیے ہیں۔ وکیف یلمسها الناس، اور کیسے لوگ اس کو چھو رہے ہیں، یعنی کیسے لوگ اس کو چیک کر رہے ہیں، کپڑے کو چیک کرتے ہیں نا پکڑ کر کے، وہی ہے لمس یلمس، لمسن کے معنی چھونا، چیک کرنا، کیسے لوگ اس کو چیک کر رہے ہیں، اس کو چھو رہے ہیں۔ وَيُسَاوِمُونَ فِيهَا التُّجَّارُ، اور وہ لوگ تاجروں سے اس سلسلے میں بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں۔ تاجر جمع تجار، تاجر۔ تعالی، آئیے، فإنی اريد ان اشتری حذاء، میں ایک جوتا خریدنا چاہتا ہوں۔ فإنی اريد، میں چاہتا ہوں، ان اشتری، کہ میں خریدوں، حذاء، ایک جوتا، یعنی میں ایک جوتا خریدنا چاہتا ہوں۔ خالد، تفضل تشریف لائیے، فإنی صاحبک، اس لیے کہ میں آپ کا دوست ہوں۔ فإنی صاحبک معنی میں آپ کا دوست ہوں۔ عمر، من فضلک، برائے مہربانی، اس کا ترجمہ آپ نوٹ کر لیجئے، برائے مہربانی۔ اخرج لی حذاء مطابقا، میرے لیے آپ، اخرج فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اخرج لی، آپ میرے لیے نکالیے، حذاء مطابقا، ایک مناسب جوتا۔ اخرج لی حذاء مطابقا، آپ میرے لیے ایک مناسب جوتا نکالیے، ایک فٹ جوتا نکالیے۔ صاحب الدکان، دکاندار، ھذا حذاء جمیل ومتین، یہ جوتا خوبصورت ہے اور مضبوط ہے، ومتین مضبوط۔ عمر، نعم ہاں، ولکنہ واسع قلیلا، لیکن وہ ہو کی ضمیر جوتے کی طرف، لیکن حرف مشبہ فعل ہو، لیکن کا اسم، واسع لیکن کی خبر، لیکن وہ کشادہ ہے، یہی کر سکتے کہ تھوڑا ڈھیلا ہے۔ صاحب الدکان، دکاندار، وهذا الآخر مطابق تماما، اور یہ دوسرا تو بالکل فٹ ہے، مطابق، دیکھیے هذا مبتدا کی خبر، تماما تمیز ہے، یعنی یہ جوتا، یہ دوسرا جوتا، مطابق تماما کے معنی بالکل فٹ ہے۔ عمر،
بھی کم ہوا، یہ کتنے کا ہے؟ صاحب الدکان دکاندار بست ربیات 6 روپے کا ہے، ست میں 6 ربیت جمع ربیات روپیہ۔ عمر الا تنزل فی الثمن، کیا تم کوئی ڈسکاؤنٹ کرو گے؟ ثمن جمع ثمان کے معنی قیمت، اور نزل ینزل اترنا، الا تنزل کیا تم برابر فی ثمن قیمت میں کم کر رہے ہو، یعنی کیا تم قیمت میں کچھ ڈسکاؤنٹ کر رہے ہو؟ صاحب الدکان لن تجد یا سیدی الا تنزل فی الثمن کے ترجمہ سمجھ میں آیا؟ پھر سے نوٹ کر لیجئے دو ترجمہ، الا تنزل فی الثمن کیا آپ قیمت کم کر رہے ہیں، کیا آپ قیمت میں کچھ کمی کر رہے ہیں، یا یہ کہ کیا آپ قیمت میں کچھ ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں؟ لن تجد یا سیدی ہرگز آپ نہیں پائیں گے میرے سردار، ارخص من ھذا اس سے زیادہ سستا فی السوق مارکیٹ میں بازار میں۔ لن جانتے ہیں آپ کہ جب فعل مضارع پر داخل ہو تو فعل مضارع پر داخل ہونے کے بعد فعل مضارع کے معنی میں مستقبل نفی کا معنی کر دیتے ہیں۔ لن تجد آپ ہرگز نہیں پائیں گے، اور یہ حروف ناصبہ میں سے ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ عمر اصدقک میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، صدق یصدق تصدیقاً کے معنی تصدیق کرنا، کیوں؟ لأنک مسلم اس لیے کہ آپ ایک مسلم ہیں، والمسلم لا یکذب اور مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، کذب یکذب کذبا یعنی جھوٹ بولنا، ولا یغش اور نہ ہی دھوکہ دیتا ہے۔ خالد وما هذا المكان الذي يأكل فيه الناس وما هذا المكان اور یہ کس چیز کا مکان ہے، الذي يأكل فيه الناس جس میں لوگ کھا رہے ہیں۔ عمر هذا مطعم یہ ایک ہوٹل ہے، مطعم جمع مطعم ہوٹل، يأكل فيه الناس جس میں لوگ کھاتے ہیں، والمطاعم في البلد كثيرة اور ہوٹل تو شہر میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ خالد مالی لم ارى مطعما في القرية مالی مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں نے گاؤں میں ایک بھی ہوٹل نہیں دیکھا، مطعما ہوٹل، مالی مجھے کیا ہو گیا ہے، لم ارى میں نہیں دیکھا، مطعما ایک بھی ہوٹل فی القرية گاؤں میں۔ عمر لأن البلد فيه غرباء ومسافرون اس لیے کہ شہر میں اجنبی پردیسی اور مسافر ہوتے ہیں، لیس لهم بیوت ان کے پاس کوئی ایسے گھر نہیں ہوتے ہیں، یقیمون فیہا جس میں وہ لوگ قیام کرے، اقام یقیم اقامت کے معنی قیام کرنا ٹھہرنا، بیت یا بیوتن بیتن کی جمع بیوت بمعنی گھر، ویأکلون فیہا اور وہ لوگ اس میں کھائے، فیأکلون فی المطاعم تو وہ لوگ ہوٹل میں کھاتے ہیں، اکل یأکل اکلا کے معنی کھانا، اما القریۃ رہی بات گاؤں کی، فالغریب فیہا قلیل تو اجنبی اور پردیسی اس میں بہت کم ہوتے ہیں، فلا حاجت فی القریۃ الی المطعم تو گاؤں میں ہوٹل کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے، فلا حاجت فی القریۃ گاؤں میں کوئی ضرورت نہیں پڑتی الی المطعم ہوٹل کی۔ خالد وأين نجد الورق والحبر والقلم والمرسم والنشافة وأدوات الكتابة دیکھیے بہت سارے ورڈس ہیں، اس کو آپ نوٹ کیجئے۔ ورق کے معنی کاغذ کر سکتے ہیں، ورق کر سکتے ہیں، کاپی بھی کر سکتے ہیں، حبر کے معنی روشنائی کر سکتے ہیں، قلم کے معنی قلم، مرسم کے معنی پینسل، اور نشافت کے معنی تولیہ، ادوات الکتابت کے معنی کتاب کے ساز و سامان، کتاب کے آلات، کتاب کے اوزار۔ وَأَيْنَ ترجمہ دیکھیے اور ہم کہاں پائیں گے ورق روشنائی، قلم، پینسل، تولیہ اور کتاب کے ساز و سامان، کتاب کے اوزار۔ عمر هذا دکان وراق هذا دکان وراق یہ کاغذ اور کاپی قلم کی دکان ہے، وراق میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں کاغذ بھی، کاپی کتاب کی دکان ہے۔ اب یہاں ایک ہی ترجمہ کر لیجیے، هذا دکان وراق یہ کاپی یا یہ کہ کاغذ کی دکان ہے، ورق کی دکان ہے، تجد فیہ جمیع حوائج المدرسۃ جس میں آپ مدرسے کے تمام ضروریات کو پائیں گے، تمام ضروریات کی چیزوں کو پائیں گے، جمیع حوائج تمام ضروریات، المدرسۃ مدرسے کے ترجمہ دیکھیے، جمیع حوائج المدرسۃ مدرسے کے تمام ضروریات کی چیزوں کو آپ پائیں گے۔ خالد اشکرک یا صدیقی الکریم میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اے میرے کریم اور مشفق دوست، فقط افدتنی کثیرا آپ نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا، افاد یفید افادتا بمعنی فائدہ پہنچانا، افدت فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر
حاضر، آپ نے مجھے بہت زیادہ فائدہ پہنچایا. وَأَرَىٰ أَن نَّرْجِعَ الْآنَ، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اب ہم لوٹیں. آرا کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، لیکن اب یہاں ترجمہ نوٹ کر لیجیے، مناسب سمجھنا. میں اب مناسب سمجھتا ہوں کہ اب ہم لوٹیں، الآن اب ہم لوٹیں الی البیت، گھر کی طرف. وَنُصَلِّ الْمَغْرِبَ هُنَا، اور وہاں ہم مغرب کی نماز ادا کریں. عمر نام ہاں. وما بقي لي شغل، اور اب میرے لیے کوئی کام بھی باقی نہیں رہا. بقی یبقى، بقا ان کے معنی باقی ہونا، باقی رہنا. وما بقي لي، میرے لیے باقی نہیں رہا، شغل کوئی کام، اب میرے پاس کوئی کام بھی نہیں بچا، کوئی کام بھی باقی نہیں